اب ہے تقریری مقابلہ. 54 کنٹیسٹنٹس ہماری اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں. روزانہ 3 کنٹیسٹنٹ آتے ہیں, 3 میں سے 1 آگے جاتے ہیں اور 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے طریقہ؟ ان کے لیے پھر وائلڈ کارڈ ہے, وہ دوبارہ سے انٹری اپنی دے سکتے ہیں وائلڈ کارڈ کے ذریعے. اچھا, اسکرین پر نمبر چل رہا ہے جی بالکل, واٹس ایپ نمبر اور آئی ڈی کے ذریعے جو کنٹیسٹنٹ کی آئی ڈی ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. بالکل, ان کو آپ ہم آئی ڈی نمبر ان کا بتا دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کا نام بھی ہم انٹروڈیوس کروا دیں. بالکل, ہم پہلے آپ انٹروڈکشن کرا دیں کون کون ہے ہمارے ساتھ. اچھا, ہم آئی ڈی بتاتے ہیں. آئی ڈی نمبر 37. جی, حافظ فخر عباس مصطفی فرام جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالہ. اور ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے آئی ڈی نمبر 38. شبان علی, ریز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی, کوٹلی آزاد کشمیر. ماشاءاللہ. آئی ڈی نمبر 39. حافظ سدیس نصیر فرام گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج کراچی. جی, تو یہ ہوئے کنٹیسٹنٹ اور یہ ہے ہمارے ججز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ نیچے کیا پرچی رکھی ہے آپ نے؟ پرچی رکھی ہے آپ نے کوئی؟ دیکھو زہیب, ایک تو تم نے سریعام پوچھ لیا, پرچیاں تو چپکے سے دی جاتی ہیں, تو یہ وہ پرچی ہیں جو میں چپکے سے دوں گی, اور اس پرچی کو پہنچانے کے لیے درمیان میں بھی کوئی موجود ہے. ابھی تو کچھ نہیں لکھا ہوگا. نمبر ہیں یہ جو میں دوں گی, تو میں اپنا ریزلٹ ادریس صاحب کو پاس کروں. ٹھیک ہے جی. رضا, کسی دن ایک ٹاپک رکھیں گے جی کہ کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے. کتنا حقیقت پسندانہ ٹاپک ہے, حقیقت پر مبنی ہے. رضا, پھر مجھے بتائیں, کبھی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا؟ کبھی جیتی اسکول میں؟ جی جی جی. تو یعنی مزہ آنے والا ہے. مزہ آپ کا انٹرسٹ کا یہ میرے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. بالکل, ویری گڈ, زبردست. تو جی ہمارا موضوع ہے آج کا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اچھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ٹھیک ہے, تو دوسرا مصرع ہے ہمارا آج کا ٹاپک, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا جی, لگائیں ٹائمر, سٹارٹ کریں گے. جی فخر. صدر علی وقار, میرے سامنے ایک چمن کا منظر ہے جہاں فجر کی نرم کرنیں افق سے ابھر رہی ہیں, شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے ستاروں کا منظر پیش کر رہے ہیں. اچانک موسم میں تغیر ہوتا ہے اور آندھی آتی ہے اور کئی نازک شاخیں ٹوٹ کر زمین پر بکھر جاتی ہیں, مگر اسی ہنگامے میں ایک تنا ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی جڑوں کی مضبوطی کے سبب جھکتا نہیں ہے بلکہ اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. جناب علی, یہی تنا قوموں کی زندگی میں ایک دیدہ ور کہلاتا ہے. ہر آنکھ دیکھتی ہے مگر بصیرت نہیں رکھتی, ہر زبان بولتی ہے مگر سچ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی, ہر ہاتھ اٹھتا ہے مگر تعمیر نہیں کرتا. میں نے دیکھا کہ جب اندھیروں نے چاروں طرف بسیرا کیا تو کچھ چراغ بجھ گئے, کچھ چراغ بک گئے, مگر کچھ چراغ ایسے بھی تھے جو خود تو جلتے رہے لیکن لوگوں کو روشنی بانٹتے رہے. جناب والا, میں نے مفاد کے سوداگر دیکھے, میں نے ضمیر کے تاجر دیکھے, میں نے وعدوں کے محل تعمیر ہوتے اور پھر مسمار ہوتے بھی دیکھے, مگر جناب والا دیدہ ور وہ تو کم ہی نظر آیا. اگر آپ دیدہ ور دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیدہ ور دیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی داستان پڑھیے. نوکے سینہ پر حسین کا سر دیکھیے, منصور حلاج کو سر مجمع ان الحق کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھیے, امام احمد بن حنبل کو زندان کی تنہائیوں میں دیکھیے. یہ وہ دیوانے ہیں جو ہر یزید کے لیے حسین اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہیں. جناب والا, یہ وہ دیوانے ہیں جو مصر میں اٹھیں تو مرسی بن کر اہل مغرب کو غروب کر دیتے ہیں اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں. عراق اور لیبیا میں اٹھیں تو صدام اور قذافی بن کر اہل مغرب کو غروب کر دیتے ہیں. یہی دیوانے اگر فلسطین میں اٹھتے ہیں تو حامیان اسلام کے ہاتھوں کفار کا کما کر دیتے ہیں. اور جناب والا, یہی دیوانے اگر ایران میں اٹھتے ہیں تو آیت اللہ خامنئی کی صورت میں اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ کے ذوق سماعت کا بے حد شکریہ. بالکل ودن ٹائم تقریر کو مکمل کیا. جی ریڈی ہے؟ شطرنج میں وزیر, ایک سیکنڈ ٹائم لگا, چلیں. شطرنج میں وزیر اور انسان میں ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے. صدر علی وقار, میرا ضمیر اس سادو کی سالوں کی محنت ہے جو اسے کسی مصنوعی ذہانت سے بڑھ کر ذہن بناتی ہے,
सो मैंने अपने ज़मीर के दस्ते चाबुक को मैंने अपने दस्ते ज़मीर को एक लामुतनाही ताकत बख्शी है कि मैं वो बनी आदम हूँ जिसकी तहलीक पर कायनात की सबसे शरीफ तरीन मखलूक ने भी एतराज़ किया और फसादी और तहरीबकारी का इल्ज़ाम लगाया कि मगर मेरा खुदा जानता था कि बहादुरी और जुर्रत में कैद टाइम जारी है, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हो जाता है। शुरू से कर लें आप, कोई बात नहीं, शुरू से कर लें, बहुत टाइम है, 1.5 मिनट है। मगर मेरा खुदा जानता था कि बहादुरी और जुर्रत पे गुंदा ये खाक का पुतला कहीं जहां ताज़ा तामीर कर सकता है। सो मेरे माबूद ने मेरी अज़मत और शुजात के खिलाफ मेरी अज़मत और शुजात के मुनकरीन को मेरे कदमों में जा फेंका और ये बावर करवाया कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। के सदर आली वकार मौजूदा दौर में सोच ले, कोई बात, आप ही का टाइम है। इसका जो इख्तिताम है ना, उसको सोच के वो बयान कर दो। हाँ, एंडिंग का जो होता है ना, ताकि वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा रह गया ना। जी, आगे से पढ़ ले। इस टाइम चले, कोई बात नहीं, होता है, रहता है, हर बहुत से कॉम्पिटिशन्स में ऐसा होता है, हम और आप सब कर चुके हैं ऐसा। ये कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन बिल्कुल हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी, कोई नहीं, अगर भूल के तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है लाइफ में, कुछ नहीं होता है। हाफिज़ उदैस, आप तैयार हैं? जी, टाइमर लगाएं, स्टार्ट। हम सदाकत का लिबादा ओढ़े हुए वो मफलूज इंसान हैं जो किसी तख्त को पाने की ख्वाहिश में सरेआम कत्ल का बाजार गर्म करते हैं और मुसलमान भाई हैं का प्रचार करते करते उन जमीनी खुदाओं के जुल्म के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वक्त की इस तेज रफ्तार दौड़ में भी बातिल को ललकारने वाले मुजाहिद हर दौर में जन्म लेते हैं जो जुल्म जबर के खात्मे का सबब बनते हैं। जीवकार, आज उम्मत मुस्लिमा ने अपने अपने कौमी मफादात की खातिर अपनी जबानों पर ताले लगा लिए हैं और यहां मजलूमों का लहू चिल्ला चिल्ला कर उनसे यह पूछ रहा है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बां में क्या। लेकिन जब हक परस्ती के लिए जो आवाजें बुलंद होती हैं तो उन्हें खामोश करवा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब चमन में दीदावर पैदा होता है तो अपने अवाम के हुकूक के लिए मुश्किलातों मसाइब में भी हौसले की रोशनी कायम करते इस्माइल हनिया की सूरत में, कहीं नस्ली इम्तियाज के अंधेरों में अपनी कौम के हुकूक के लिए चिराग बने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सूरत में, कहीं सरजमीन पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में, कहीं आईटी के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली दुख्तर पाकिस्तान अरफा करीम की सूरत में, और कहीं जंजीरों की झंकार में भी अज़्म की सदा बुलंद करते यासीन मलिक की सूरत में। और सदर अली वकार, जब अक़वाम आलम पर नजर डाली जाए तो हमें यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ नजर आएगी कि बर्मा में बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, फलस्तीन में जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती है, फ्रांस में नामुस रिसालत पर हमलों की जसारत की जाती है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जालिमों के ऐवानों ही से इनकलाब की बुनियाद रखने के लिए किसी फिरौन के माल ही से मूसा की परवरिश हो जाती है, जिससे यह साबित होता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, चमन में दीदावर जरूर पैदा होता है। और सदर जी वकार, इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों और रहनुमाओं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करना होगा। और जब हम अपने फराइज मनसबी और वतन अजीज के साथ मुखलिस नियत से वाबस्ता रहेंगे तो वह वक्त दूर नहीं कि हर आशियाने में कई ऐसे दीदावर जन्म लेंगे जो जुल्म जबर का खात्मा करेंगे। फिर मैं भी यह कह सकूंगा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है। बहुत तो तीनों ने हाँ, बहुत अच्छे अंदाज में, और कभी कभार जैसे हो जाता है हमारे ये कंटेस्टेंट घबरा। अच्छा, मुझे ना इससे याद आया, मोइन अख्तर से बड़ा कौन हो सकता है। यानी आप देखें ना, स्टेज के ऐसे जबरदस्त एक्टर और फिर परफॉर्मर, वो ये कहते थे, एक इंटरव्यू में मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा देखें बात ये की जाती है कि आपको टेंशन होती है, आप शिवर कर रहे होते हैं, आप कांप रहे हैं,
اس نے کہا دیکھیں انہوں نے کہا میرے اوپر بھی یہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے جب بھی میں اسٹیج پہ جا رہا ہوتا ہوں, لیکن بس تجربہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کیفیت آپ پہ چند سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, اور جو نیا ایکٹر ہے, نیا پرفارمر ہے, اس کو یہ پرولونگ کر جاتی ہے کیفیت اور اس میں اس کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. اس بھائی کیسی کیا بات کی انہوں نے, یعنی بتایا لوگوں کو کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے یا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. معین بھائی نے ہمارا ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اکثر جب جونیئر آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی نا, وہ کہتے تھے کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں کام آتی ہیں, ایک ہے کام, پھر نام, پھر کام. یعنی ابتدائی طور پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت کام کرنا پڑتا ہے, پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کا نام چلتا ہے. اگر آپ سب اسٹیج پہ انٹر بھی ہو جائے نا تو لوگ بے تحاشا تالیاں بجائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی اس کو سسٹین کرنے کے لیے, وہ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے بہت زیادہ. صحیح بات ہے. رضا آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن؟ بھول سے گئے سب یہ چیزیں, لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے. نہیں, یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ. اور تینوں کنٹیسٹنٹ کی اپنی ایک بہت اچھی ایفرٹ تھی, اور مجھے نا اپنے وہ اسکول کالج والے ڈیز یاد آ گئے. اٹس ریئلی گڈ, کیونکہ ہمارے بچوں کو, ہماری یوتھ کو نا ان چیزوں کی ضرورت ہے. اسٹرانگلی ان کے جو ورڈ, جو ان کا کہنا, ایگزیکٹلی اتنا زبردست, انداز تکلم, اردو, ساری چیزیں, اس کے علاوہ جو الفاظ جو یہ استعمال کر بالکل یہ موضوع ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بھول سے گئے لوگ. اور نیشنل لینگویج ہے ہماری, اس کو ذرا بھولتے جا رہے ہیں تو اس کے. جی آپ بتائیے. میں سبحان کو بہت مبارکباد دوں گی, آزاد کشمیر کوٹلی سے آئے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ, ظاہر بھولے, تیاری پریکٹس نہیں کر پائے. تیاری تو کی ہوگی لیکن پھر اس کو پریکٹس میں نہیں لائے. میں نے دیکھا, یہاں بھی بچوں کو دیکھا, جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یاد ضرور کریں, یاد کرنا پڑتا ہے, آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا, لیکن یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جب بھی اپنی جو بھی آپ کی تقریر ہے, جب آپ اس کو دہراتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تیز آواز میں دہرائیں, نہ کہ دل ہی دل میں دہرائیں. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تیز پڑھتے ہیں, پڑھتے وقت بھی یہی ہوتا ہے, تو 2 ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پھر جلدی بھی یاد ہوتا ہے اور وہ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو آئندہ آپ پریکٹس کرتے وقت ذرا سا میرے کہنے پر یہ کر کے دیکھ لیجئے جو میں کرتی تھی. اگر آپ سلو جتنی بھی مرتبہ پڑھتے رہیں گے دل ہی دل میں, تو وہ اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا. اچھا ایک سوال ہے میرا, جس سے یہ بھول گئے, اگر ان کو مفہوم یاد ہوتا کہ اپنے الفاظ میں اس وقت کہہ سکتے ہیں نا. ہاں دیکھیے, اپنا مفہوم تو آپ ادا کریں, ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے, ہم تو صرف آپ کو سن رہے ہیں نا, تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. آپ کو اگر کانسیپٹ ذہن میں ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے, مجھے آخری پیرا بھی, تو فیصلہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں, ذرا آپ اور مشاورت کر لیں. مشاورت بہت ضروری ہے. اچھا, دیر از ون مور ایڈوائز. جب میں ڈیبیٹس کرتی تھی کبھی بھی کمپٹیشنز وغیرہ میں, کیونکہ میرے فادر رائٹر تھے, پوئٹ تھے, تو میں مرر کے سامنے کرتی تھی, اس سے آپ کا کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ ابھی کچھ ہی لمحات میں آ جائے گا, لیکن ہمیں جانا ہے ابھی لاہور اور اسلام آباد بھی, کہ وہاں کیا ماحول ہے. بالکل دیکھتے ہیں. سمنا کمال نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے, اور مرتضی اسلام آباد سے جوائن کریں گے. ہاں جی, پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں. جی ذرا پوچھیے نا, سمنا موجود ہے. ہاں جی, السلام علیکم. سمنا جی کہاں پر ہیں, کیا ہو رہا ہے, ذرا بتائیں تو صحیح. سمنا لاہور دکھائیں. سب آوازیں آ رہی ہیں, بس سمنا کی آواز نہیں آ رہی. ہمیں پیچھے سے ساری آوازیں آ رہی ہیں. چلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. مرتضی آپ مجھے بتائیں کہ کون سی مارکیٹ میں ہیں اسلام آباد میں. دیکھیں, وہ ہمیں پتہ ہے, معلوم ہے کہ کراچی والا جو ہے نا وہ ہلچل نہیں ہے, اور وہ لاہور والی ہلچل نہیں ہے. ذرا لوگ ایسے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھیں گے بھی طریقے سے, قرینے سے. ہم کراچی اور لاہور والے تو کیسے. جی بتائیں مرتضی, کیا ماحول ہے؟ پنڈی کا الگ ماحول ہے. پنڈی الگ ہے, پنڈی الگ ہے. پنڈی الگ ہے. یہ بھی ذرا اسلام آباد. بالکل. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو جب رمضان شروع ہوا تھا تو جو تیاریاں پہلے شروع کی گئی تھیں اس طرح کی تیاریاں تو نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی اچھی خاصی تیاریاں یہاں پہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پردیسیوں کا شہر ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو نئی مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں. آج جس مارکیٹ میں ہم کھڑے ہیں, شاید اس کا آپ نے نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا, کہ یہ مارکیٹ بھی اسلام آباد میں کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. کوآپریٹو مارکیٹ ہے, اور اس میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ بھی اچھا خاصا رش ہے.
آپ کو مزے مزے پکوڑے نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ سموسے نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچوریاں نظر آ رہی ہیں, جلیبی نظر آ رہی ہے. اچھا پھر سموسوں میں بھی 2 طرح کی ورائٹیز ہمیشہ یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک ہوتا ہے چکن پکوڑا اور دوسرا ہوتا ہے آلو والا پکوڑا. تو شہری یہاں پہ آتے ہیں بڑی تعداد میں, یہاں سے پکوڑے اور سموسے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. پھر اسلام آباد کے شہری جو ہیں ان کی ایک من پسند چیز ہے افطاری کے لیے, وہ ہے دہی بلے. اور دہی بلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ بڑی مقدار میں یہاں سے خریداری کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی یہ چاند رات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں سے خریداری شام کے اوقات میں, ابھی ویسے ہم کیونکہ 5 ساڑھے 5 کا وقت ہے تو تھوڑا رش نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا, تو لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان مارکیٹس میں یہاں سے خریداری کرتے ہیں. یہ جیسے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, میدانی علاقہ نظر آئے گا پھر تھوڑی دیر بعد. یہ جو سموسے کے پہاڑ ہیں یہ سب پھر میدانی علاقہ ہو جائے گا, پہاڑی علاقے میں میدانی علاقہ. اچھا مرتضیٰ بہت شکریہ. اور I-10 میں وہ بھی مارکیٹ, وہاں کا یخنی پلاؤ اگر کوئی کھا لے بس زبردست. کیا بات ہے, ضرور کھائیں گے. اور ایک کوآپریٹو مارکیٹ جو ہے نا وہ کراچی میں بھی ہے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکوں بس وہاں جایا کرو, زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے سب کچھ تمہیں مل جائے گا. لیکن کوآپریٹو مارکیٹ اس کا بھی باعث ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں شادی بیاہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. اچھا جی سمنا پہ آ جاتے ہیں. سمنا مجھے بتائیں لاہور میں کیا ماحول ہے؟ جی بالکل زہیب, دیکھیں اب افطاری میں کچھ ہی وقت باقی رہ چکا ہے اور لاہوریوں نے اب بازاروں کا رخ کر لیا ہے جہاں سے وہ افطاری کا سامان خرید رہے ہیں. اس وقت میں لاہور کے لکشمی چوک پر موجود ہوں اور یہاں پر اس وقت گرما گرم سموسے اور کچوڑیوں کی برابر ہے. اگر میرا کیمرہ مین زہیب آپ کو دکھا سکے تو اس وقت گرما گرم سموسے جو ہیں وہ یہاں نکالے جا چکے ہیں شہریوں کے لیے, اور کچوڑی جو ہے ایک بہترین ورائٹی ہے یہ افطاری میں, اور یہ چکن کی کچوڑی ہوتی ہے جسے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. میرا کیمرہ مین زہیب آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے ابھی شہری جو ہیں وہ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور افطاری کا سامان جو ہے وہ یہاں پر خرید رہے ہیں. پیچھے اگر میرا کیمرہ مین شبر آپ کو دکھا سکے تو کافی زیادہ رش یہاں پر بڑھ چکا ہے. سمنا لیکن ایک بات بتاؤں, نازیہ کے سموسوں کا مقابلہ نہیں ہے, نازیہ کے سموسوں کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سموسے جو ہیں وہ کافی زیادہ لکشمی چوک کے جو سموسے ہیں وہ کافی زیادہ فیمس ہے, تو شہری جو ہے افطاری کے لیے یہاں پر کچوڑی اور سموسے جو ہے وہ یہاں پر خریدنے آتے ہیں. اور شہریوں کا رش جو آپ میرے عقب میں دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ یہاں پر کافی زیادہ رش ہے اور شہری اپنی باری کا جو ہے وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت خوشبو جو ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں میرا نمبر کب آئے گا؟ سمنا کہے میرا نمبر کب آئے گا؟ میں بھی یہاں سے کچوڑیاں اور جو سموسے ہیں وہ یہاں سے ابھی لے کر جاؤں گی افطاری کے لیے, کیونکہ یہاں لکشمی چوک کے جو کچوڑی اور سموسے ہیں چلے بہترین ہو گیا. اس سے پہلے کہ سموسے ختم ہو جائیں ہم یہ واپس لیتے ہیں, آپ سموسے لیں, اپنے سموسے خریدیں. بہت شکریہ. رہ جائے گی ورنہ سموسے لیتے ہے نا, رہ جائے گی. جی ججز اب تو بہت وقت مل گیا, اب تو بڑا ایزیلی آپ اناؤنس کریں گے. جی فیصلہ ہم نے کر لیا ہے. جی صرف ایک لفظ جبر کو جبر کہا گیا, اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیجیے گا. دوسرے خاص طور پہ حافظ سدیس نام ہے نا آپ کا, آپ جب زیادہ لاؤڈ بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ پھر فیمنن وائس ہوتی جاتی ہے. زیادہ لاؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کریں نارمل رینج میں آپ رہیں گے نا تو لڑکیوں جیسی آواز نہ بنے, مطلب میرا کہنا ہے. چلے باقی ہمارے دونوں مہمان جو گجراوالے سے ہمارے دوست آئے تھے, وہاں تو پہلوان بڑے مشہور ہیں وہاں کے. اور بھائی مطلب یہ انتظار, یقین کریں ان کو کچھ نہیں پتا میں گجراوالا سے ہوں, کہاں سے, ان کو یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کون جیت رہا ہے. میں آپ کو 2 نام وہ بتاؤں گا کہ جن کو یہ مہمان جب آتے ہیں ذرا دور دور سے آتے ہیں, تو 2 نام بتاؤں گا جن کو آپ یہ دیں گے. آپ یہ کریں جلدی. جی پہلا آپ انویلپ دیں گے, وہ سلیکٹ نہیں وہ جی حوصلہ افزائی کے لیے. جی اچھا یہ پہلا حوصلہ افزائی کے لیے کن کے لیے ہے؟ فخر عباس. یہ فخر عباس ہمارے پورے نہیں یہ آپ کے لیے. دوسرا انویلپ آپ دے دیں, اور دوسرا شابان. میں کہتا ہوں شابان دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے لیے. تو آج کے ونر ہے حافظ سدیس. آج کے ونر ہیں حافظ سدیس آگے جا رہے ہیں, اور شابان اور فخر جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں. خیر آگے پیچھے ہی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے کمپٹیشنز میں, اور جیسے ہم نے کہا کہ ایک موقع ان کے پاس ہے کہ یہ واپس آ سکتے ہیں پرزور فرمائش پر. سکون, جی اگر اپنی لائف میں آپ ہیلدی لائف چاہتے ہیں تو سکون برانڈ کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں. سکون والے بھی یہ کہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہ جائیں گے, اور ہماری جو سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ان کو
ان کو بھی یہ گفٹ ہیمپر جائے گا. سکون کی طرف سے رضا آپ کے لیے. بہت شکریہ. اور کیونکہ ادریس بھائی تو ویسے ہی پرسکون ہے ماشاءاللہ, اور آپا بھی ہیں, تو تھینک یو سو یہ گفٹ ان کے لیے. یہ سب کے لیے نا, ہاں یہ تینوں کے لیے, تینوں کنٹیسٹنٹ ہمارے. یہ بھی دیجیے. یہ بھی بہت بہت مبارک. اچھا جی, تو یہ ہمارا ہوا ڈیبیٹ کمپٹیشن.